صداقتیں بھی، رفاقتیں بھی، واقعات بھی۔ آج کے انسان نے ماضی کا ادب پڑھتا ہے، ماضی سے مذہب نہیں سیکھا، سارا ادب ماضی کا پڑھ رہا ہے، ساری حقیقتیں ماضی سے سیکھ رہا ہے۔ لائبریری کیا ہے؟ کل تک کا علم، آنے والا علم تو آیا نہیں ابھی لائبریری میں، آنے والا علم میں کتابوں کو آگ لگا دو، وہ پھر جاتے ہوا بغداد میں، اور جناب قحط ہوا، ہنگامہ ہوا، وہ قتل و غارت، لائبریری دریا برد ہوگی۔ لائبریری بڑا افسوس ہے، تب بندہ جو ہے نا لائبریریوں کے باوجود اب کتنا علم ہے، گھر میں بچہ جب رو رہا ہو تو کون سی لائبریری کام آتی ہے، سر میں درد ہو تو کون سی لائبریری کام آتی ہے، بندہ ہاتھ سے رخصت ہو گیا، بیٹھے بیٹھے چپ کر گیا تو لائبریری کیا کام آئی؟ لائبریری صرف گفتگوؤں کا نام ہے، لائبریری کام نہیں آتی۔ کام مطلب یا تم اپنے آپ کے آ رہے ہو، یا تمہاری فطرت آ رہی ہے، یا پھر اگر سمجھ لو تو فاتر حقیقی، اس کو مان لو۔ ثبوت تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کافروں کو کیوں پیدا کرتا ہے؟ شیطان کو کیوں پیدا کر دیا؟ یہ عجیب بات ہے۔ اب آپ کا سوال اصل میں بتاؤ، سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے سب کو ایک عقیدہ عطا کرنا، کیا اللہ قادر ہے کہ نہیں؟ ہے۔ وہ سب کو کیوں نہیں کیا اس نے؟ یہاں ایک ایسا مقام ہے، اس نے کہا بل ہم یسألون، مجھ سے نہیں پوچھنا میں نے کیا کیا، بلکہ میں نے تم سے پوچھنا ہے کہ تم نے کیا کیا۔ اور اس کو مان لو کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ کچھ کرتا ہے، پیغمبروں سے محبت کرتا ہے، پھر انہیں وادی طیب سے گزارتا ہے، اور پھر اللہ ہے رونق لگائی، کہتے ہم آپ پر درود بھیجتے ہیں فرشتوں سمیت، بڑا بتاؤ، لیکن ذرا عبادت کرتے جاؤ، اس میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ درود بدستور جاری ہے اور تکلیف بدستور جاری ہے۔ اللہ کا کام دیکھتے جاؤ۔ ہم اور فرشتے مل کے کیا کر رہے ہیں؟ درود بھیج رہے ہیں، اور ادھر سے بدلے پہ وادی طیب سے گزارا جا رہا ہے، درود جاری ہے۔ پیدائش سے بھی پہلے اور مرنے کے بھی بعد مثال کے، اللہ کا کام تو ہمیشہ ہی کے لیے رہا ہے نا، درود تو جاری ہے، اور درود جاری ہے اور تکلیف۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تمہارا اللہ اتنی محبت کرتا تو یہ کیوں ہوتا؟ لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آیا کہ محبت ہی تو ثبوت ہے اس کا، کہ جس کو اتنی تکلیف دی جائے اس کا کام ہے استعفیٰ دے دینا۔ اگر اللہ نہ ہوتا تو اللہ ہے تو پھر سجدہ ہے، تیری مہربانی شکریہ اس وقت گزارا۔ سب سے بڑا مقام ہے کہ اس کے راہ میں جان دے دی اور پھر اس کا شکر ادا کیا۔ گویا کہ اتنا بڑا یقین مشاہدے کا ہے کہ تکلیف کے باوجود جو ہے تسلیم میں کمی نہیں آئی، اسے پیغمبر کہتے ہیں۔ اور آپ کو کمی کے بغیر تسلیم میں کمی آ گئی ہے، بغیر تکلیف کے، دقت یہ ماڈرن مین ہے، اس کو اللہ کی طرف سے تکلیف نہیں آئی ہے اور پھر اس کا عقیدہ شٹر ہو گیا، اور وہاں تکلیفیں ہیں اور پھر عقیدے کی پختگی ہے۔ اور پیغمبر تو پیغمبر ہوتا ہے، پیغمبر کا بیٹا جدا ہو گیا زندگی میں، پیغمبر رو رو کے آنکھوں سے معلوم ہو گئے، پیغمبری سے بغاوت نہیں، استعفیٰ نہیں، پھر اس کی طرف پیغمبر کنویں میں، پھر پیغمبر جیل میں، پھر پیغمبر پر الزام، پھر پیغمبر، اور اتنا پیغمبر کہ اللہ نے کہا کہ آؤ ہم آپ کو احسن القصص سنائیں۔ وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا کہ ابا جان میں نے چاند ستارے دیکھے تو بڑا خوبصورت میرا واقعہ ہے، اور اللہ سے کوئی یہ پوچھنے والا ہو تو مجھے جیل میں کیوں بھجوا دیا؟ کیونکہ جیل وہاں نہیں ہوتی، وہاں غربت ہوتی، قریب ہے تو پھر تلوار بھی صحیح ہے، دور ہے تو بادشاہی بھی نہیں، وہاں صرف بلے بے حضوری اور دوری کی کھیل ہے، اور وہاں کوئی کھیل نہیں ہے، باقی سب وجود کی باتیں ہیں، وہاں ہے نہیں۔ اگر قریب ہے جہاں قرب ملے تو وہ ان کا مقام ہے۔ اور یہ واقعہ وجود کا جو ہے آسائش آ رہا ہے، یہاں سے کفر پتہ چلتا ہے کافر کو آسائش وجود ہے، اور وہاں روح کے اندر اتنا نغمہ ہے کہ وجود سے بے خبر ہے۔ یہ ایک چیز جو ہے نا یہ نہیں پتہ چلتی، آپ کو ایمان جو ہے نا اس اندر کے مخفی انسان سے آشنا کراتا ہے جو آپ کے اندر موجود ہے، جس سے کافر ناشنا ہے۔ آپ کو زندگی سے
ایسی موت کی طرف رجوع کراتا ہے جس میں حیات جاویدہ مل سکتی ہے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ آپ کو روح سے آشنا کرائے گا، نور سے آشنا کرائے گا، یہ مذہب کی بات ہے۔ نور ایک ایسا لفظ ہے، اگر اس کا مشاہدہ ہو جائے تو پھر آپ کو بات سمجھ آتی ہے کہ نور کیا چیز ہے۔ نار اور نور کا فرق نکال لو تو کفر اور مومن کا فرق نکل آئے گا۔ روشنی دونوں میں پائی جاتی، نار نار ہے، نور نور ہے۔ اس لیے کافر مومن کیسے ہو سکتا ہے ماننے والا نہ ماننے والا؟ کہتا ہے کیسے ہو سکتا ہے ماننے والا نہ ماننے برابر ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ سونے والا جاگنے والا برابر؟ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ کا ماننے کے باوجود مانے جانے کے انعام سے معروم نہ ہونا، یہ ہماری نصیحت ہے۔ ماننے والوں کو انعام یہاں بھی دنیا میں ملتا ہے، کہیں تو ذبذب میں نہ پڑ جانا کہ میرا ماننا صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، زندگی ویسے ہاتھ سے نکلی چلی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ زندگی پگھل پگھلا کے بوجھ نکل جائے، اپنے عقیدے کو محفوظ کر لو، ایک ہی بار ذبذب نکال دو۔ ہم مانتے ہیں جانتے نہیں ہیں، بھائی اتنی سارے لوگ کہتے ہیں نا۔ عرب یہی کہتا ہے کہ مجھے عرفان ہو گیا، کس بات کا؟ اللہ کا۔ کیا عرفان ہوا؟ کیا ہم اس کو نہیں جان سکتے؟ عرفان ہے پورا، یہ عرفان ہے۔ کہیں عرفان مل گیا، کیا مل گیا؟ اس کو ہم نہیں پہچان سکتے۔ جاننے والے نے یہ کہا کہ اس کو اس کے حق کے مطابق نہیں جانتے، اور اس کے ماننے والوں نے کہا ہم اس کو جان نہیں سکتے۔ بس اتنی سی کہانی ہے۔ ہاں البتہ ہم آپ سے نسبت رکھتے ہیں، نسبت ہے، اور وہ اتنا نسبت رکھنے والا ہے کہ اس کے سامنے نزدیک اور دور کے فاصلے برابر ہیں۔ وہاں کیا نزدیکی کیا دوری؟ تو ستم ہو یا کرم ہو، آپ اس کو راز سمجھیں گے۔ آپ ستم ہو یا کرم ہو، اگر کرنے والا محبوب ہو تو پھر یہ ایک ہی شے ہے۔ ستم کرم تو الگ ہوتا ہے جب کرنے والا تعلق میں نہ ہو۔ اگر تعلق میں ہے تو اس کا ستم بھی کرم ہے، صاف کہتے ہو۔ قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے، تو ستم ہی صحیح۔ سوال یہ ہے کہ تعلق کی بات ہے، تعلق موجود ہو جائے تو پھر اس کا ہر فعل جو ہے آپ کو محبوب کا ہر فعل محبوب ہے، محبوب جو ہے اس کو محبت سے آپ دریافت کرو، اور اپنے سجدوں سے دریافت کرو، اور اپنے اعتقاد سے دریافت کرو۔ طریقہ اس نے بتایا ہے، سیرو فی الارض، ایک طریقہ یہ بھی ہے، سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ سیر کرو، سیر کے لیے نہیں، انٹرٹینمنٹ نہ، یہ دیکھو کہ کتنے لوگ تھے یہاں پر آئے اور ویرانیاں چھوڑ کے چلے گئے۔ کھنڈرات کی سیر کرو، فانظروا دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھوٹوں کے ساتھ کیا ہوا، کیا واقعات ہوئے ان کے ساتھ۔ کہتے ہم صحیح بتا رہے ہیں، ان کے نام و نشان کی بات دیکھو، یہ ہڈیاں اور یہ ڈھانچے اور یہ سارے ان کے کھنڈرات، اس کو پہچانو کہ یہ کیا ہوا۔ اب زندہ ہو تم، اس مرے ہوئے انسان کو پہچان جس کی بغاوت جو ہے اسے وہاں تک لائی ہے۔ اور ادھر سے دیکھو شہید روحیں تسلیم والی، آج بھی ان کے جانے کے بعد بھی بادشاہ کا مزار لاہور میں ہے، جہانگیر صاحب کا ایک مقبرہ ہے، اور ایک درویش آدمی پتہ نہیں کہاں سے تشریف لے آئے، غزنی سے، داتا صاحب نام سے، وہ صبح شام مطلب وہاں پر درویشی پر۔ ابھی جب ہم نے دونوں کو نہیں دیکھا مزار میں کہ یہ جہانگیر کا مزار ہے، اندر جہانگیر ہے کہ کیا پتہ اندر کیا ہے، یہاں بھی بدلے ہم گئے، لیکن وہاں کی ایک لائف کی ایکٹیویٹی دیکھو نا، لائف فل آف لائف۔ یہ ایک واقعات ایسے ہیں جن میں آپ کو ایک مشاہدہ ملتا ہے، تو ان مشاہدات کو نظر میں رکھو، اور آپ نے اعتقاد کو اس حد تک کہ اس کائنات میں نے پہلے ہی بتایا تھا، جب آپ کو یہ یقین آ جائے کہ اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ کائنات میں سب لوگوں کا مذہب ختم ہو گیا، صرف ایک آدمی کا مذہب ہے، ماننے والا صرف ایک ہے، آپ وہ ہونے چاہیے کہ اگر کوئی آخری مسلمان رہ گیا ہے تو میں۔ جب آپ کا یقین ایسے ہو گیا، آپ کا خدا بالکل آپ کے ساتھ ہوگا، وہ خدا آپ کے دلوں کی دھڑکن کے ساتھ چلے گا۔ وہ کہتا ہے پھر فی انفسکم، پھر یہ مقام آئے گا کہ آپ کے اندر ہی موجود ہے، آپ کی اشارہ کے قریب ہے، لیکن انسانوں سے وہ دور ہے، ماننے والے کی اشارہ کے قریب ہے۔ اس لیے اس کو ماپنا یوں آسان ہے کہ اپنے اندر ایک غوطہ اگر مل گیا، صرف ایک ہی غوطہ مل گیا نا، آپ کا سارا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ
ماننے والوں کے ساتھ ہے، اور ماننے والوں کے ساتھ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ کافر ہے، یہ مومن ہے، دیکھو نہیں مانتے ہیں، تو نہیں مانتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، آپ نے بنایا ہے، ہم کیا کریں؟ پھر آپ کو طاقت دے دے گا، ان کو ذرا کنونس کرو، ان کے لیے بھی دعا کرو، کنونس کرو، انہیں مائل کر لو، چلو مائل کر لو، ایکٹیویٹی مل گئی آپ کو۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو، وہ ایک شعر ہے اس کا، ایسی اس کا شعر ہے کہ احساس ہو رہا ہے، شعر متعلق تو نہیں ہے اس واقعے سے، بچوں کو شعر آگے یاد سے سنا دو۔ احساس ہو رہا ہے جفائے حبیب کا، شاید بھٹک گئے ہیں رہے دوستی سے ہم، متعلق ہے بات، شاید بھٹک گئے ہیں رہے دوستی سے ہم، اس کا ثبوت تم ہی تو تھے اور تم اس کا ثبوت مانگ رہے ہو۔ یعنی کہ اگر کوئی خاوند یہ پوچھے یا کوئی مکان کا مالک یہ پوچھے اس کا کون مالک ہے تو پھر خود ہی پوچھ رہا ہے۔ اللہ نے ثبوت دیا آپ نے ہونے کا، تو ماننے والا، کمال ہے۔ آج ماننے والا ثبوت لینے چلے، ہم نے مانا اس کو دیکھ کے نہیں، ہم نے مانا ان سے سن کر، وہ جو سچا ہے جہاں صداقتیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ ہے، ہم نے کہا اللہ ہے، انہوں نے کہا اللہ ایسا ہے، ہم نے کہا ایسا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم گئے اسرا بعبدہ، ہم نے کہا آپ گئے، یہ واقعہ ہوا کہ مرنے کے بعد زندگی ہوگی، ہم نے کہا ہے۔ اب اس آدمی کی بات پر کسی قسم کا ذرا برابر شک ہو ایمان سے پر، بلکہ زندگی سے پر، کیونکہ انہوں نے فرمایا لہذا تصدیق کا بات ہے، آپ نے فرمایا جو قول ان کا نہ ہو وہ تحقیق کر لو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تحقیق آپ نے ہونے کا کرو۔ جس وقت آپ نے اپنی آنکھ سے اپنی بینائی دیکھ لی اس دن واقعہ آپ کو سمجھ آ جائے گا، یا آئینے کے بغیر آپ نے آپ کو دیکھ لیا، یہ حقیقتیں ہیں بتا رہا ہوں۔ اور آئینے سے بات جا رہی کہ جب آپ آدھی سے زیادہ زندگی تو آپ اللہ سے بچتے رہتے ہو، اگر تو ہے تب بھی جگہ دیکھ ہمیں اور ضروری کام ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سمجھ لو جیسے ایک آئینے کا عکس ہے، آپ سامنے ہو تو وہ سامنے ہے، آپ قریب ہو جاؤ وہ قریب ہو جاتا ہے، آپ آگے سے ہٹ جاؤ، بس جیسے آپ کا انداز ہے وہی اس کا انداز۔ تم اگر ذرا مکر میں ہو تو خیر الماکرین ہے، پھر سے لگے چلو، اس کا نام ہی ہے تدبیر شکن، تدبیریں تو وہ کام ہی نہیں دیتا، کیونکہ وہ آپ ہی تدبیر اعلیٰ کرنے والا ہے۔ بڑے بڑے افلاطون ہے، کتنا بڑا اللہ کہتا ہے میں ایسے ہوں کہ بہت سارے لوگ آپ سرکار کے مخالف آپ کے تعاقب میں جا رہے ہیں، اور اللہ نے کہا دیکھو سب سے کمزور شے ہے دنیا میں مکڑی، اس کے جالے سے ہم نے تدبیر بنا لی، مکڑی کے جالے سے کمزور شے سے کبھی دلیل بنا دی۔ یہ لائی آپ اس سے بس اتنی باتیں کرو کہ آپ کے ساتھ اچھی اچھی وہ دلیلیں بنائے، ماننے کا لطف لو، آپ جاننے کا فکر چھوڑو، دوسرے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دو، کافر کہاں جائے گا پتہ نہیں، جائے گا کہ نہیں جائے گا، سب معاف ہو جائیں گے، ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اسے کیا غرض ہے؟ اپنی توڑ نبھا، اپنی توڑ نبھا۔ آپ کسی عقیدے کو انہیرٹ کر چکے ہو، اس کو چھوڑنا بھی بیماری ہے، اور اگر اس کو ذرا بھی چھوڑا تو آپ پریشان ہو جاؤ گے، صدیوں کی محنت ہے پیچھے اس کے، ماں باپ واقعات کی، اس لیے آپ مانو اور اپنے ایمان میں قوت پڑے، آپ کے اندر سے بات نکلے گی انشاءاللہ تعالی، سجدے سے نکلے گی۔ اچانک کا اذان اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، سن لو، اچانک آپ کی تنہائی میں جب آپ ہی ہوں، اچانک آپ کو کوئی آواز آ جائے، جبکہ آپ کے علاوہ کوئی نہ ہو، آپ کو کبھی اتفاق سے تو ایک واقعہ آپ کو سمجھ آ سکتا ہے۔ سمجھنے کے واقعات کیسے انسان کو اپنے ساتھ کسی اور اپنے ہونے کا احساس ہو جائے تو یہ واقعہ سمجھ جاتا ہے۔ جن لوگوں نے سمجھا انہوں نے کیسے سمجھا، اور اگر آپ ماننے والے ہوں تو بعض اوقات جس آدمی کی بات
سن کر آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس کی ہر بات ماننی ہے کیونکہ اس نے کہا ہے، وہ بات اسی کی ہوتی، چاہے وہ کہنے والا ماں ہو کہ اب جب حکم ماننا ہی ہے تو یہ ایسے ہے جیسے اس کا حکم ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ماننا ہے تو اپنے یقین کو کبھی بنانا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ چانس نہیں ملنا. اب آپ کے پاس جو ہے نا ماضی کے نوازرات مفت کے ہیں، پچھلا سلسلہ سارا چلا آ رہا ہے ماضی، آپ سارا انہرٹ کر کے اور سارے اس کے فوائد مفت کے ہیں، مسلمان کہلانے کا شکریہ مفت کا ہے. اب اس کو شک سے ضائع نہ کرو، کیونکہ شک جو ہے نا وہ اس سے بھی معلوم کرتا ہے اور آپ کے اپنی خوبیوں سے بھی معلوم کرتا ہے. بھائی ایمان ہے کیا؟ شک کی نفی. اور ایمان ہے کیا؟ اپنے علاوہ کسی ذات پر اعتماد انتا. بس اتنی سی بات ہے. کوئی ایک ایسا آدمی تلاش کرنا ضرور چاہیے جس سے ویریفائی کرا لیا جائے. ویریفائی سمجھتے ہیں نا کہ جس کو اقبال نے ایک شعر میں کہا، کیا شعر اس کا؟ پوچھ اس سے جو منظور ہے فطرت کی گواہی، تو صاحب منزل ہے کہ بھٹکا ہوا راہی. یہ اس سے کون ہوتا ہے؟ بس اس کو تلاش کرنا ہے جو یہ کہہ دے کہ تم ٹھیک جا رہے ہو. بس پھر آپ کا اپنا مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. حل ہی ہے. فطرت کے برابری نہ دیکھو، فاتر کو پہچانا، باقی دوسرے. ہاں جی آگے کو بات جو بات سمجھ جائے وہ تو بتانا، جو نہیں سمجھ وہ پوچھنا. ہاں